آپ قرآن پاک اٹھائیے، پورے قرآن پاک میں 20 سے زائد جگہوں کے اوپر، 20 کے قریب جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اسلوب اپنایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الأحلة، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض۔ پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے۔ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے۔ قل قل قل، یہاں پہ محذوف کیا ہوتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب آپ ان کو یہ جواب دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، آپ ان کو یہ جواب اللہ دے رہا ہے، لیکن درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن پورے قرآن پاک میں ایک جگہ آپ کو ایسی بھی نظر آئے گی کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس اسلوب سے بالکل جدا ایک انداز اپنایا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ پیارے حبیب، جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں، پھر اللہ نے کل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فَإِنِّي قریب، اے میرے بندوں میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا آپ کہہ دیجئے، بلکہ بندوں کا سوال ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا۔ ایک آیت انسان کے ذہن کے سارے اشکالات کو دور کر سکتی ہے کہ جب اللہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پیغمبر تو بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام سنا دیں، لیکن دعا کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ واسطہ بھی درمیان سے نکال دیا، اور کیا کہا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ آپ کو جو مرضی کوئی کہے کہ اللہ نہیں سنتا، جس کی اللہ نہیں سنتا پھر اس کی کوئی سن نہیں سکتا۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ آپ کو بخاری شریف اور صحیح الاسناد حدیث کے اوپر اعتماد نہیں رہا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہر رات کی جب آخری پہر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں رب اسے عطا کر دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ، ایک وزیر، ایک بادشاہ، طرح طرح کی مثالیں گڑی ہوئی ہیں۔ وہ رب ہر روز آسمان دنیا کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ وہ لمحہ چل رہا ہوتا ہے دنیا میں، گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت یہ صدا دے رہے ہے کوئی مانگنے والا میں سنوں۔ مولوی کہے گا اللہ نہیں سنتا۔ اور میرے بھائیوں، اسلاف نے ان باتوں کو جس طرح اور جس انداز میں بیان کیا آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ بعض محدثین نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ ہر وقت اپنے باپ کو ان ناموں سے پکارتا ہے جو اس کے باپ کو پسند ہے، مثلا ابو جان، بابا جان، جی میرے والد، جی میرے بابا، جی میرے، جو آپ کی زبان میں رائج ہے۔ اور اگر باپ کو ہر وقت باپ جو ہی آواز دے، جو ہی کوئی کام کے، وہ جی حضور لبیک کہہ کے ابا جان کو عزت و احترام سے بلاتا ہے، ہر وقت اس کا باپ اس کی خوبصورت گفتگو اور القاب اور پیار اور محبت کے الفاظ سے اس کے جذبات لبریز ہیں۔ پھر ایک وقت اچانک اس بیٹے کو 10 روپے کی ضرورت پڑ گئی، یہ مثال سمجھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، تو کیا وہ باپ آسمان سے تارے نہیں توڑ لائے گا کہ آج میرے بچے نے میرے سے کوئی 10 روپے 20 روپے کا مطالبہ کر دیا ہے؟ آپ اپنے باپ کی جتنی مرضی تعریف کر لیں،
لیکن سبحان اللہ کے کلمے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو تعریف بندہ اپنے رب کی کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ، سجدوں میں، رکوعوں میں، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے خود کہا یہ کلمے اللہ کو پسند ہیں اور محبوب ہیں. عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ایک بندہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ ذکر اذکار کر رہا ہے، پھر اس کو ضرورت پڑ گئی اپنے رب سے کسی کام کی، تو کیا اپنے رب سے اس وقت مانگ لے 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کوئی بیماری کی شفا؟ وہ رب جو اس کلمات سے خوش ہو رہا ہر وقت، جب بندہ مانگے گا تو اللہ عطا نہیں کرے گا؟ یہ کس نے آپ کو وہم ڈال دیا کہ اللہ رب العزت عطا نہیں کرتے؟ اور یہ جو تقدیر کا باب ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر بھی اگر ٹلتی ہے تو دعا سے ٹلتی ہے. خیر یہ باب بڑا طویل ہے، لیکن صرف ایک آپ کو آئیڈیا دے کر آگے چلتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ جو حال ماضی اور مستقبل ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے، یہ مخلوق کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین، سورج، چاند، ستاروں میں مخلوق کو قید کیا ہوا ہے. یہ وقت یہ صرف مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ وقت سے ماورا ہے. یہ ایک فلسفیانہ ایک الگ بحث ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کے لیے تو ہر وقت حال ہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. یہ وقت میرے اور آپ کے لیے ہے. گویا یہ جو دعا کے ساتھ تقدیر کا ٹلنا ہے، پتا تو اللہ کو تب بھی تھا اس نے فلاں وقت دعا کرنی ہے. گویا انسان کے اپنے اعمال بھی، محدثین نے کئیوں نے لکھ دیا، انسان کے اپنے اعمال ہی تقدیر بھی لکھنے کا سبب بنتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس نے یہ اعمال کرنے، اللہ نے وہ لکھ دیے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن آپ کو جو بات سمجھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت یوم کتابت تقدیر میں آپ کے لیے مصیبت لکھ چکا ہے، پریشانی لکھ چکا ہے، فرشتہ جب وہ پریشانی دینے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں رک جا، اس بندے نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر میرے سے دعا کی تھی کہ میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں. لکھی تھی تیری ڈیوٹی ہے اس رجسٹر پہ عمل کرنے کی، لیکن تیرے رب نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی مشکل کو دور کر دیا. یہ تقدیر کا باب ہے کہ دعا، ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل. دعا اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو ابھی نازل ہونے والی ہے. دعا، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، یہاں سے دعائیں اوپر جاتی ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں. دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو پہلے سے نازل ہو چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل ہونی ہے.